اسلام کی عظمت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، نماز کے وقار کے لیے، حج کے عظمت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس شخصیت کے لیے ہم سب بیٹھ کر کے اور اپنی نیندوں کو قربان کر رہے ہیں۔ بے پناہ اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ جی لگا کے طرف کے کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ لوگ جو ہے مکمل طور پہ بیدار ہیں، طرف سے کہہ دے سبحان اللہ، مچل کے کہہ دے یا رسول اللہ۔ دو شعر نعت کے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اس لیے مرتبت تو سب پڑھتے پڑھتے ہی ہیں، تو دو شعر نعت کے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میرے پاس کوئی دولت، 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 اے میرے نبی نہیں ہے میرے پاس کوئی دولت، میرے پاس کوئی دولت، میرے پاس کوئی دولت، اے میرے نبی نہیں ہے، اے میرے نبی نہیں ہے، تیرا غم رہے سلامت، تیرا غم رہے سلامت، تیرا غم رہے سلامت، مجھے کچھ کمی نہیں ہے، تیرا غم رہے سلامت، مجھے کچھ کمی نہیں ہے، میرے پاس کوئی دولت، اے میرے نبی نہیں ہے، تیرا غم رہے سلامت، مجھے کچھ کمی نہیں ہے، میرے پاس کوئی دولت۔ سب کے کہہ دے سبحان اللہ، ملاحظہ فرمائے۔ اے ہوا تو جا کے طیبہ، 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 میرے مصطفیٰ سے کہہ دے، اے ہوا تو جا کے طیبہ، 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 میرے مصطفیٰ سے کہہ دے، میرے مصطفیٰ سے کہہ دے، میرے مصطفیٰ سے کہہ دے، جہاں جی رہا ہوں لیکن، جہاں جی رہا ہوں لیکن کوئی زندگی نہیں ہے، جہاں جی رہا ہوں لیکن کوئی زندگی نہیں ہے، میرے پاس کوئی دولت، اے میرے نبی نہیں ہے، تیرا غم رہے سلامت۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و علی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ پرچم حق آپ نے چاروں طرف لہرا دیا، پرچم حق آپ نے چاروں طرف لہرا دیا، جامع انسانیت انسان کو پہنا دیا، جامع انسانیت انسان کو پہنا دیا، جو بنا تھا نور زادہ فاطمہ کی گود میں، اور ابھی مشکل کشا شیر خدا کی گود میں، کھیلتا تھا جو محمد مصطفیٰ کی گود میں، پی لیا جانے شہادت کربلا کی گود میں، دستے باطل ورنہ پھر بھی دستے پاکیزہ دیا، پرچم حق آپ نے چاروں طرف لہرا دیا، جامع انسانیت انسان کو پہنا دیا، اور تم جتنا تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، ہم مرد مجاہد ہیں کب خوف ہے مرنے کا، تلوار کے سائے میں ہر سجدہ ادا ہوگا، تلوار کے سائے میں ہر سجدہ ادا ہوگا، اور قتل حسین اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم حضرات غور فرمائیں، تاریخ اسلام اور دنیا میں تاریخیں جو لڑائی کی تاریخیں ہوئی ہیں ایک نہیں لاکھوں تاریخیں ہوئی ہیں، ایک سے ایک ظلم و بربریاں مسلمانوں کے اوپر اٹھائے گئے۔ لیکن آئے مسلمانوں غور کرو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں آج جہاں بھی دیکھیں، چاہے وہ امریکہ ہو، افریقہ ہو، ہالینڈ ہو، جرمن ہو، فرانس ہو، لیبیا ہو، ماسکو ہو، دمشق ہو، چاہے جو بھی ملک ہو، ہر جگہ امام حسین کا ذکر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ذکر کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو سنو اے مسلمانوں، تاریخ اسلام میں تو بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں، بلکہ اندلس جو اندلس نے انگریزوں نے یعنی عیسائیوں نے جب اندلس پہ فتح کیا ہے، جب مسلمانوں سے چھینا ہے، جب اندلس کو فتح کیا ہے تو وہاں پہ اتنا ظلم کیا ہے کہ جو ماؤں کے گود میں بچے تھے، جو ماؤں کے گود میں بچے تھے، ان کے گود سے بچے لے کر کے چھین کر کے مائیں تڑپتی رہی ہے، اور تڑپتے تو بعد مائیں ایسی ہے کہ اپنے بچوں کی محبت میں جان تک دے دی۔ لیکن ان ماؤں کے گود سے جن کے 6 ماہ کے بیٹے، 3 ماہ کے بیٹے، 2 ماہ کے بیٹے، ایسے ہر جگہ کے، اور جو مسلمان عورتیں تھی، جو اس مسلمان عورتیں تھی، ان کے گود سے بچوں کو لے کر کے چھین کر کے لٹا دیا، ایک نہیں 100 نہیں بلکہ کئی ہزار بچوں کو لٹا دیا، اور انگریزوں نے حکم دیا کہ ان بچوں کے اوپر تھوڑے سے روکا جائے۔ قسم خدا کی ہے مسلمانوں، جب تھوڑے سے ان بچوں کو روکا گیا تو میں اپنی جانیں دے دی، جانیں تک دے دی، اے مسلمانوں تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں اپنے بچوں کے لیے دے دی۔ لیکن تاریخ اسلام یعنی تاریخ کے صفحات میں یہ واقعات چھپتے رہ گئے، ان کو کوئی بیان نہیں کرتا ہے۔ 1 سال 2 سال 3 سال بیان کیا گیا، لیکن تاریخ کے صفحات میں یہ واقعات دبتے رہ گئے۔ عراق میں چنگیز ہلاکو، جو چنگیز کا ہلاکو تھا، تو عراق کے مسلمانوں کو اتنا سر کاٹا، اتنا ان کے سر کو جدا دیا کہ سروں کو مینار بنا دیا، اور اس پر بیٹھ کر کے شراب پیا، اس نے قسم کھایا۔ اے مسلمانوں، لیکن تاریخ عراق کو کوئی دہراتا نہیں ہے، تاریخ کے صفحات میں یہ واقعات دبتے رہ گئے۔ غور کرو اے مسلمانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے لڑائی کرتا ہے، کوئی ملک کو قبضہ کرنے کے لیے لڑائی کرتا ہے، کوئی دولت کو قبضہ کرنے کے لیے لڑائی کرتا ہے، کوئی اپنے ملک یعنی کئی ملکوں کو قبضہ کرنے کے لیے، کئی ملکوں کو بچانے کے لیے لڑائی کرتا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، تاریخ کے صفحات میں ایسے واقعات دبتے رہ گئے۔ لیکن اے مسلمانوں، تاریخ کربلا کیوں دہرایا جاتا ہے؟ ہر جگہ یعنی تاریخ کربلا واقعات تو بہت ہوئے اسلام میں، یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریاں، لیکن اے مسلمانوں غور کرو، اس تاریخ کربلا کو کیوں دہرایا جاتا ہے؟ تاریخ کربلا ہر جگہ جب اول مہینہ آتا ہے، اسلام کا نیا مہینہ ہوتا ہے، تو مہینے کا آخری مہینے کا شروع یعنی شروع مہینے میں پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک، بلکہ پورا مہینہ امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ ہر جگہ سالوں سال امام حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ آخر ہے مسلمانوں، غور کرو، اپنے غریبان میں منہ ڈال کے سوچو، آخر کیوں ہوتا ہے یہ تاریخ کربلا کو کیوں دہرایا جاتا ہے؟ جانتے ہو کیوں دہرایا جاتا ہے؟ اس لیے ہے مسلمانوں، کوئی لڑائیاں ہوئی ملک کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی لڑائیاں ہوئی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی لڑائی ہوئی اپنے مفاد کے لیے، لیکن اے مسلمانوں، یہ ایسی لڑائی ہے کہ اس لڑائی کو یعنی لڑائی جو امام حسین نے میدان کربلا میں کیا ہے، اپنے ملک کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، دولت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بادشاہ بننے کے لیے نہیں، اے مسلمانوں بادشاہ بننے کے لیے نہیں یہ لڑائی لڑی گئی ہے، بادشاہ بننے کے لیے نہیں، بلکہ نبی کے عظمت کے لیے، کیا نبی کے عظمت کے لیے، اسلام کا وقار تار تار نہ ہو گئے،
بقا کے لیے امام حسین نے، ایمان والو امام حسین نے اسلام کی بقا کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، نماز کی عظمت کے لیے، حج کے وقار کے لیے، روزہ کی عظمت کے لیے، صدیق کی صداقت کے لیے، فاروق کی عدالت کے لیے، عثمان غنی کی سخاوت کے لیے، علی کی شجاعت کے لیے، امم کی عدالت کے لیے یہ لڑائی لڑی گئی ہے تو نبی کے دین کو بچانے کے لیے، اور جب نبی کے دین کو بچانے کے لیے کوئی لڑتا ہے اور ہر بار کو جاتا ہے تو تاریخ اسلام فراموش نہیں کرتی ہے، بلکہ قیامت تک اس کا ذکر چلتی رہتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ان کا نام ہو، بلکہ اس لیے کہ ہمارا کام ہو جائے حسین کا ذکر کر کے۔ اور کرو اے مسلمانوں، کیوں ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں جسے پیارے آقا امام حسین سے اس قدر محبت فرماتے ہیں؟ اے مسلمانوں، کون سا واقعہ؟ اگر واقعات کی روشنی میں چلے جاؤ گے تو پوری رات واقعات بولتے چلے جاؤ گے، لیکن ختم نہیں ہوگا امام حسین کا۔ بچپنے کا واقعہ ہو تو بچپنے کا واقعہ پوری رات بولتے چلے جاؤ گے۔ بتاؤ اے مسلمانوں، مدینہ ہے اور مدینے کے سڑکوں پہ چند لڑکے کھیل رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے امیر کے بھی لڑکے ہیں، غریب کے بھی لڑکے ہیں، یتیموں کے بھی لڑکے ہیں، لیکن اسی میں انہی لڑکوں میں امام حسین بھی چل رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ جب انہی لڑکوں کے قریب آتے ہیں تو صحابہ چل رہے ہیں، آگے مصطفیٰ ہے، لیکن مصطفیٰ کے قدم تیز چلنے لگے، مصطفیٰ اپنے قدموں کو تیز بڑھانے لگے اور تیز بڑھا کر کے اسی لڑکوں میں گئے اور ایک لڑکے اٹھایا جو نہایت ہی غریب تھا، اس لڑکے کو اٹھا کر کے اس کے ہونٹ کو چوم رہے ہیں، اس کے پیشانی کو چوم رہے ہیں، ان کے سینے کو چوم رہے ہیں، گلے سے لگایا، اور جب صحابہ قریب آ گئے تو فرمانے لگے کون؟ اللہ کے مقدس نبی۔ وہ نبی فرما رہے ہیں جو نبیوں کے سردار ہے، جن کے سردے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور نبی آخری سما فرماتے ہیں اے صحابہ گواہ ہو جاؤ، میں اس لڑکے کی بخشش کروں گا۔ صحابہ سنتے ہیں، اس کے بعد مصطفیٰ فرماتے ہیں اس لڑکے کے ہی بخشش نہیں بلکہ اس کے والدین کو بھی جنت میں لے جاؤں گا، اس کے خاندان والے کو بھی جنت میں لے کے جاؤں گا۔ صحابہ تعجب کرنے لگتے ہیں، بعض صحابہ عرض کرنے لگتے ہیں اے پیارے مصطفیٰ، اے نبیوں کے تاجدار، اے خدا کے محبوب، اے دنائے قیوم، اے ختم رسول، اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، بچے تو بہت تھے، بچے مدینے میں کھیلنے والے بچے تو بہت تھے، ایک سے ایک مالداروں کے بچے بھی تھے، غریب کے بچے بھی تھے، غریب کے یتیم بچے بھی تھے، لیکن اسی غریب کا بچوں کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اس کے ہونٹوں کو چوما اور کہا میں اس لڑکے کو جنت لے کے جاؤں گا، میں اس کے بخشش کراؤں گا، اس کے والدین کو بخشش کراؤں گا، اس کے خاندان والے کو بخشش کراؤں گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں سنو اے صحابہ، ان چند لڑکوں میں میرا حسین جب چل رہا تھا تو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، یہ بچہ غریب تو تھا لیکن میں نے دیکھا میرا حسین چل رہا ہے، اس کے قدم چل رہے ہیں، میرے حسین کے قدموں کے جہاں نشانات پاتا ہے یہ بچہ، اسی قدموں کے نشان پہ مٹی وہاں سے اٹھا کر کے اپنے سینے پہ لگاتا ہے، اپنے پیشانی پہ بڑھتا ہے، اپنے آنکھوں میں لگاتا ہے، کہ جب بچہ امام حسین کے نقل پا کے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے پیشانی پہ لگاتا ہے، اس لیے میں اس بچے کی شفاعت اور اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اسے پتا چلا اے مسلمانوں، حسین سے محبت رب سے، حسین سے محبت، مصطفیٰ سے محبت، اور جب مصطفیٰ حسین سے محبت ہوتی ہے پیارے آقا فرماتے ہیں، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، خدا کے محبوب فرماتے ہیں، دنائے قیوم فرماتے ہیں کہ حسین اے اللہ، اس لیے کہ ایک مرتبہ ٹھنڈی کا موسم، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، اور